بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں سینئر تجزیہ کار ناصر بیگ چغتائی صاحب۔ ناصر صاحب ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے سر، لگ تو یہ رہا ہے کہ اب گھر میں ہی لڑائیاں پڑ گئی ہیں۔ زرداری صاحب کے بیان کو جس طرح بلاول نے ڈس اون کیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ویری گڈ مارننگ۔ دیکھیں، میں اس بیان پر تبصرہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ حافظ حسین احمد صاحب کا۔ حافظ صاحب بہت سیزن پولیٹیشین ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، JUI کے ساتھ بہت رہے ہیں۔ ان کا جملہ ہے کہ بلاول بھٹو اب سیاسی طور پر بالغ ہو گئے ہیں۔ اب اس میں آپ جو مطلب چاہے نکال لیں، سیاسی بلوغت ان میں آ گئی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہنا چاہتے بڑے ہو گئے ہیں، سیاستداں بن گئے ہیں، کیا بن گئے ہیں، بیٹے سے پولیٹیشین بن گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بلاول کا ایک جملہ یہ نہیں تھا، اس کے علاوہ اور بھی جملے آئے۔ انہوں نے یہ بھی گھر کی بات کا جو جہاں تک تعلق ہے، غالباً شاید شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے، شادی جو جہاں ابا کہیں گے وہاں وہ کر لیں گے۔ سر ایک کس بات میں کون سا اینگل دے دیا آپ نے؟ گھر کی بات تو یہی ہوتی ہے نا یار۔ اب جہاں تک سیاسی مسئلہ ہے، وہ بڑی اصولی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں، ہماری ایک کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، جو سب سے بڑی باڈی ہے پیپلز پارٹی کے اندر، اور اس نے فیصلہ کیا کہ جی 90 ڈیز میں انتخابات کرائیں گے ہم، اور اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن سے بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر میٹنگ کریں گے۔ الیکشن کمیشن سے بات ہو گئی 90 ڈیز میں، الیکشن کمیشن نے کچھ کم کر لیا ٹائم، اب پھر میٹنگ ہوگی، اس پر طے کر لیں گے۔ لیکن کے بعد ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ بلاول نے یہ نہیں کہا کہ 90 ڈیز الٹیمیٹ ہیں، قطعی ہیں، ختمی ہیں۔ انہوں نے کہا شیڈول تو دیں ہم کو، آپ 60 ڈیز کا دیں، 90 ڈیز کا دیں، 120 ڈیز کا دیں، کوئی شیڈول تو لے کر آئیں۔ یعنی وہ انتخابات کی تاریخ مانگ رہے ہیں، اور ان کو کچھ شکوک ہیں۔ اچھا، جہاں تعلق اختلافات کا ہے باپ بیٹے کے، مجھے لگتا نہیں، مجھے شاید نہیں لگتا، ابھی فی الحال نہیں لگ رہا مجھے۔ ممکن آگے جا کر اور مجھے کچھ شہادتیں مل جائیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ جب گزشتہ روز پہنچے زرداری صاحب تو بلاول صاحب سے نکل چکے تھے حیدرآباد کے لیے، اور آگے جانے کے لیے لاہور تک جا رہے ہیں۔ ملاقات شاید نہیں ہو پائی، لیکن یہ غلط ہوگا کہ پورے 1 مہینے ان کی آپس میں بات چیت نہیں ہوئی۔ جب یہ غائب تھے، دبئی میں تھے، یہاں بھی تھے، یہ تو بات چیت ہوتی رہی ہوگی یقیناً۔ گھر پہ رہتے ہوں گے، گھر کی باتیں کرتے ہوں گے، گھر کے اندر باتیں کرتے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو ممکن ہے بیڈ کوپ گڈ کوپ کا ایک کوئی طریقہ ہو، جیسے کہ شہباز شریف اور نواز شریف میں، یا مریم نواز شریف اور حمزہ میں ہے۔ ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بلاول ایک مزاحمتی لیڈر بن کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ چغتائی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی اپنی پالیسی ہو کہ کیونکہ زرداری صاحب تو جو ہے وہ پہلے اس سیٹ اپ میں، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہ چکی ہے، ابھی انہوں نے ایک بیانیہ، جارحانہ بیانیہ اپنا دینا ہے، کیونکہ انہوں نے اسی نون لیگ کے اگینسٹ ہر حلقے میں الیکشن بھی تو کاسٹ کرنا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی کوئی ایک سیاسی چال ہو سکتی ہے؟ بالکل سیاسی حکمت عملی، میں نے لکھا تھا اس کے اوپر کہ خالص سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے ہم لوگ غلط ہوں، ہم غلط بات کر رہے ہوں، شاید اختلافات ہوں، شاید وہی اختلافات ہوں جو کبھی مرتضیٰ میں اور بینظیر بھٹو میں تھے۔ یاد ہوگا آپ کو، بیگم صاحبہ بھی پارٹی چیئرمین ہو گئی تھی، تاحیات بنایا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ نے، تو وہ بھی کچھ مسائل تھے اس وقت بھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت الٹیمیٹلی میرا خیال یہ ہے کہ بلاول کو غصہ اصل میں آزاد کے انتخابات کے بعد جو ان پر اٹیک ہوا ہے چھوٹے لیڈروں کی طرف سے، طلال چودھری، ہنا پرویز بٹ اور تارڑ صاحب، ان کی طرف جو ان پر اٹیک ہوا آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد، بات شروع وہاں سے ہوئی ہے۔ اب جو کرے اتحادی بھاگ رہے ہیں، دیکھیں بات تو یہ صحیح ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ انتخابات سے تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں کہ انتخابات 90 ڈیز میں ہو جائیں۔ آئین میں خیر لکھا ہوا ہے، اب آئین کا کون فکر کرتا ہے؟ 14 مئی کو بھی کسی نے فکر نہیں کی آئین کی، اس وقت بھی سب خاموش رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتحادیوں کی خواہش ہے
کہ انتخابات کم سے کم فروری میں ہوں. لیکن خواہشات پر تو انتخابات نہیں ہو سکتے نا چغتائی صاحب, خواہشات تو سب بہت کرتے ہیں. اگر سیریسلی دیکھا جائے نہ پنجاب کے الیکشنز ہوئے 90 ڈیز کے اندر, ابھی یہ جو وفاق کے بھی الیکشنز ہوں گے کوئی 90 ڈیز کے اندر تو آ نہیں رہے. اس سے پہلے خواجہ آصف اور باقی لوگ تو یہ بیان دے بھی چکے ہیں کہ ہمیں کوئی انتخابات 90 روز کے اندر ہوتے نظر نہیں آ رہے, اگلے سال فروری یا مارچ میں ہوتے نظر آ رہے ہیں. نواز شریف کی واپسی بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. ہاں, ایک بڑا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں نواز شریف صاحب کو آ جانا چاہیے تھا. عوامی لیڈر ہیں, ان کا بڑا فٹ ہولڈ ہے, کم سے کم پنجاب کے اندر بڑا فٹ ہولڈ ہے ان کا, اور وہ آ کر نقشہ بدل سکتے تھے. تھوڑی دیر ہو گئی, شاید تھوڑی دیر ہو گئی, ذرا سی تاخیر ہو گئی. 2 مہینے پہلے آ جاتے, گرفتار ہو جاتے, کوئی بات نہیں تھی. گرفتاری پنجاب پسند کرتا ہے اپنے لیڈر کی. پنجاب کو وہ لیڈر پسند ہے جو جدار ہوں وہ اور لڑاکے ہوں اور مزاحمت کر سکیں. تو لیکن کیوں نہیں آئے؟ بیماری ختم ہو چکی تھی الحمدللہ, صحت مند تھے. پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ آ گیا, اور کب ملے گی, کیسے ملے گی, کہاں ملے گی. اب کہہ رہے ہیں شاید مل گئی ہے تو اکتوبر میں آؤں گا میں. اب خود کہہ رہے ہیں وہ اکتوبر میں آئیں گے. اور اچھا, ایک جو زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ جو گیپ پڑا کمیونیکیشن کا, کہ میاں شہباز شریف بھی فوراً چلے گئے, دوسرے روز چلے گئے پرائم منسٹرشپ چھوڑنے کے بعد. اور تو یہاں بڑا گیپ بن گیا. مریم جو ہیں وہ دوسری سوائے JUI کے کسی اور سے رابطوں میں نہیں ہیں غالباً, میرا خیال ہے. وہ صرف تنظیم سازی کر رہی ہیں اور نوجوانوں کو آرگنائز کر رہی ہیں. وہ تو گیپ بن گیا, اختلافات پیدا ہو گئے. پھر یہ فروری بلکہ مئی کا بھی آیا تھا, اگر آپ کو اندازہ ہو. قمر دلشاد نے کہا تھا کہ انتخابات مئی میں ہوں گے. اب اس پر خاصا ہنگامہ ہوا. اب میرا خیال ہے کہ فروری میں انتخابات ہوں گے, میرا اندازہ ابھی بھی یہ, پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا حساب کتاب لگا کر کہ انتخابات فروری میں ہونے اور آگے نہیں جا سکتے انتخابات. جی سر بات مکمل کر لیں پلیز. جی, لیکن ایک میں آپ کو اور عرض کر دوں کہ عدلیہ میں تبدیلی آ رہی ہے, وہ بھی نظر میں رکھیے گا آپ. آنے والا ذرا سخت آدمی ہے, اور شاید اسی تبدیلی کے منتظر میاں صاحب بھی ہیں کہ یہ تبدیلی آئے تو میاں صاحب پاکستان لینڈ کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تبدیلی سے توقعات وہ تبدیلی میاں صاحب کی پورا اترتی ہے یا نہیں. لیکن چغتائی صاحب سر یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں, جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں الیکشنز کی بجائے معیشت کی فکر کرنی چاہیے, الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو اس ڈیلے کا فائدہ ہو سکتا ہے PDM کو, کیونکہ جتنا اس وقت مہنگائی ہے, جتنے حالات خراب ہیں, آپ کو لگتا ہے کچھ فیس سیونگ ہو سکتی ہے اگر الیکشن التوا کا شکار ہوتے ہیں, یا پھر یہ صرف ایک ٹائم گیننگ چیز ہوگی, فائدہ کچھ نہیں ہوگا, لوگوں کے حالات بھی اسی طرح رہیں گے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جو ووٹ کو لے کر وہ بھی اپنی جگہ قائم رہے گا؟ کل میں ایک بہت بڑے تھیٹر میں تھا, کراچی آرٹس کونسل میں, بہت بڑا تھیٹر ہوتا ہے, وہاں تھا. وہاں ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے, سیاستدان بھی ہوتا ہے, دانشور بھی ہوتا ہے, شاعر بھی ہوتا ہے, سیاسی کارکن بھی ہوتا ہے, صحافی بھی ہوتا ہے, جرنل بھی ہو, ریٹائرڈ جرنل بھی ہوتے ہیں. وہاں یہ بات ہو رہی تھی اور سب کا یہ خیال تھا, میں تو طالب علم آدمی ہوں, سب کا یہ خیال تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو, انتخابات ڈیلے کرنے سے نقصان ہی ہوگا. کیونکہ جتنا ملبہ آئے گا, کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے نا کہ ہم پچھلی حکومت کی پالیسیوں پہ چل رہے ہیں, ہم وہ روڈ میپ لے کے چل رہے ہیں. پچھلی حکومت دے گئی تھی, واقعی دے گئی تھی, یہ سرمایہ کار کمپنیاں اور کارپوریشن اور جو کچھ بھی تھا, تو یہ حکومت دے گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا ملبہ آئے گا مہنگائی کا وہ مسلم لیگ پر آئے گا. میرا خیال تھا کہ اتحادیوں پہ آنا چاہیے. میرا اپنا خیال تھا کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں حکومت میں شامل تھیں ان پر ملبہ گرنا چاہیے, لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ملبہ مسلم لیگ نون پہ گرے گا کیونکہ وہ لیڈ کر رہی تھی, اس کا پرائم منسٹر تھا. اور آج جو اسمگلنگ کی بات ہو رہی ہے نا, آج جو بہت بڑے پیمانے پر ہم نے ڈالر پکڑے ہیں اسمگل ہوتے ہوئے, چینی پکڑی ہے, یوریا پکڑا ہے, ہم نے اکوپمنٹ پکڑے ہیں, پرنٹنگ. دیکھیں افغانستان میں پرنٹنگ پریس جا رہے تھے, کیوں جا رہے تھے؟ وہاں تو پرنٹنگ ہی نہیں ہے. وہاں ریشم جا رہا تھا, وہاں ریشم کیوں جا رہا تھا؟ وہاں ریشم استعمال نہیں ہوتا ہے, حرام ہے وہاں تو ریشم. تو اب خیر, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ
اس وقت کی جو اتحادی حکومت تھی، اتحادی حکومت سے پہلے جو حکومت تھی، اس سے پہلے جو حکومت تھی، کسی نے اس پہ غور نہیں کیا کہ اتنی بڑے پیمانے پر اسمگلنگ ہو رہی ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا اور پروگرام میں بھی کہا کہ ڈالرز اسمگل ہو رہے ہیں افغانستان. سر کسی نے کیوں نہیں غور کیا؟ سب نے غور کیا. میں نے کتنی بار اس پروگرام میں ہم نے کتنی بار آواز اٹھائی ہے، سب کو پتا تھا، لیکن آنکھیں بند کر لینا پریورٹی میں نہیں تھا نا اس وقت. ایوری نوز کہ ڈالرز افغانستان میں اسمگل ہو رہے ہیں، ہمارے ملک سے آٹا افغانستان میں اسمگل ہو رہا ہے. ڈالر وہاں پر اتنا اسمگل ہو چکا ہے کہ وہ افغانی کرنسی لینے کے لیے ڈالر بازار میں بیچتے ہیں اور پھر انہیں افغانی کرنسی ملتی ہے کہ وہاں پر ڈالر کی پرائز افغانی کرنسی میں جو ہے وہ پاکستان کی نسبت کم ہے اور پاکستان میں ڈالر کی پرائز ہائی ہے. سب کو پتا تھا کہ بارڈر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پولیٹیشنز کی اس وقت یہ جو سیٹ اپ تھا 13 جماعتوں کا، ان کی پریورٹی میں نہیں تھا. یہ پی ڈی ایم میں ان کی پریورٹی میں تو یہ تھا ہی نہیں مسئلہ. یہ کسی پرائرٹی میں نہیں تھا کسی کی بھی، ورنہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بالکل ایبسولوٹلی بالکل. مرحلہ آتا نہیں، یہ مرحلہ نہیں آتا کہ افغان کرنسی کی قیمت آپ کی کرنسی سے زیادہ ہو جائے. اب دیکھیں آپ 4 دن آپ نے ٹول پلازا بند کیا ہوا ہے، آپ نے بارڈر بند کیا ہوا ہے، آپ نے پشاور کی کرنسی مارکیٹ بند کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد افغان کرنسی گرنا شروع ہوئی ہے. ڈالر کے مقابلے میں افغان کرنسی گرنا شروع ہوئی ہے. لیکن پورا کام نہیں ہوا ہے ابھی. میرا خیال ہے ابھی 10% کام ہوا ہے. یہ پورا ہونا چاہیے. یہ اس کو چھوڑنا نہیں ہوئے، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کو الٹیمیٹ پر لے کے جانا چاہیے. اور یہ سلسلہ دیکھیں، بسوں کی چھتوں پر پیٹرول کے کین رکھ کر اسمگل ہو رہا ہے. بالکل کچھ ہوتی ہے بھائی. یہ افسر کہاں ہوتے ہیں جو بارڈر پہ ہوتے ہیں؟ یہ کسٹم والے کہاں ہوتے ہیں؟ ایکسائز والے کہاں ہوتے ہیں؟ چغتائی صاحب اب تو چیزیں آ رہی ہیں سر، یہ تو ملی بھگت تھی باقاعدہ. اب تو جو نیوز سامنے آ رہی ہیں یہ سب لوگ اس کے اندر شراکت دار تھے، اس کے پارٹنر تھے ان چیزوں میں. سر اب آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح آرمی چیف نے انیشیٹو تو لیا ہے اور منی ایکسچینجرز ہوں یا جو بھی ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف بڑی آگے بڑھ کر کارروائی تو ہو رہی ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دیر کی ایک ایکسرسائز ہوگی، اس کے بعد حالات پھر اپنی اسی نہج پر آ جائیں گے، پھر سے روپیہ غیر مستحکم ہونے لگے گا، ڈالر اوپر جانے لگے گا؟ لیکن ٹو بی ویری فرینک، جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ بڑا عبوری سسٹم ہے. جنرل راحیل شریف نے بھی یہی باتیں کی تھیں، بالکل کراچی چیمبر میں آ کے. جنرل قمر باجوہ صاحب نے، جن کو میں رشک قمر کہتا ہوں، انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھیں چیمبر میں آ کے، لاہور چیمبر میں جا کے یہی باتیں کی تھیں. یہاں میں نے باتیں سننے کے بعد تھوڑا سا عمل دیکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں 10% ہو رہا ہے. یہ اگر 50% ہو جائے نا، میں زیادہ نہیں مانگ رہا، 50% ہو جائے تو پاکستان کی معیشت بہت. اب دیکھیں ہمارے پاس ڈالر بہت ہے. ہمارے کیا عرض کروں، ہمارے جو بینک میں لاکرز ہوتے ہیں نا وہ بھرے پڑے ہیں، تہ خانوں میں ڈالر رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈالرز ہیں، گولڈ ہے، ہیرے ہیں، جواہر ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. لیکن صرف ایک کارروائی نہیں ہے ہمارے یہاں جو ہونی چاہیے. ابھی تو آپ نے روڈ پہ چلتے ہوئے ڈالر پکڑے ہیں. ابھی تو آپ نے، مجھے یہ بتائیں ایک چھوٹی سمپل سی بات، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ افورڈ کر سکیں بینک کے اندر لاکرز میں لاکھوں ڈالر رکھ سکیں؟ یا ہم جیسے لوگ یا باقی لوگ جو سڑکوں پہ جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں، وہی لوگ ڈالرز اور وہی لوگ لاکرز میں رکھے ہوئے ہیں نا، جن کی آواز اور جن کی آواز میں پاور بھی ہے، وہی پالیسیز بنانے والے ہیں، وہی پالیسیز کو ختم کرنے والے ہیں. آپ کیوں میرے لاکرز میں تھوڑی ڈالرز ہوں گے؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آج چھاپے مار رہے ہیں، اگر اللہ نہ کرے وہی انوالو ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے چھاپے ماریں گے؟ وہ کہاں تک ماریں گے؟ یہ ہوتا ہے بعض اوقات آئی جی پولیس جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ختم کرو اسٹریٹ کرائم، اور جناب راتوں رات 15-20 لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. دکھاتے ہیں ہم نے 15-20 پکڑ لیے. اب غیر قانونی افغانوں کی کو بے دخل کرنے کا آرمی چیف نے کہا کہ جتنے غیر قانونی ہیں یہاں پر ان رجسٹرڈ ہیں ان کو ایسے نکال دیا جائے. جناب کراچی میں ہم 200 کرالات کو پکڑ لیے گئے، وہ دکھا دیں گے 200 پکڑ لیے ہم نے، اس کے بعد وہ مہم ختم ہو جائے گی. تو وہ دیکھیں بیوروکریسی بہت چالاک ہے. اور یہ جو تیل کی اسمگلنگ ہے ایران سے، 60 ارب روپے کی اسمگلنگ ہے یہ. اور جو کرنسی کی اسمگلنگ ہے
اس پہ کہتے ہیں 79 سرکاری حکام بھی انوالو ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم تعداد ہے, یہ بہت کم تعداد ہے. شاید افسران ہوں 79, باقی عملہ دوسرا ہے. بالکل چغتائی صاحب بات وہی ہے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے.